کینڈ چاہیے وذكرهم بأيام الله آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإنها نور لكم يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے کرم اور فضل سے آج ہم نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حسنین کریمین کے نانا جات زہرا کے بابا جات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم نے الحمدللہ جلوس میلاد کے اندر شرکت کی اور تمام عشاقان رسول نے بھرپور اپنی اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا اور جلوس میلاد کے اندر درود و سلام پڑھتے ہوئے اس میں شرکت کرتے رہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا اس میں شریک ہونا اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنا قبول فرمائے اور ہم گناہگاروں کے لیے اس محبت مصطفیٰ کو ذریعہ نجات بنائے. اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں ہمیں پڑوس عطا فرمائے. پیارے اور محترم بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإنها نور لکم یوم القیامہ. فرمایا اے لوگوں، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کے خوبصورت بناؤ، مزین کرو. بے شک مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت والے دن نور ہوگا. سبحان اللہ. قربان جائیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر کہ یہ ایسی ذات ہے کہ جن کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے
دنیا کے اندر ہماری محفل خوبصورت ہو جایا کرتی ہے، اور جن کی برکت سے قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب اپنی اپنی ہر کسی کو پڑی ہوگی، تو درود و سلام کی برکت سے اللہ رب العالمین درود و سلام پڑھنے والے کے لیے نور پیدا فرما دے گا۔ قربان جائیے، جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عظیم ہیں کہ جن کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے امتی بخشا جائے، جن کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے امتی پر رحمت نازل ہو، اور اس محبوب کی آمد کا مہینہ آئے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے دن آئے، پھر سرکار کا عاشق ہو، سرکار سے محبت کرنے والا ہو، سرکار کا دیوانہ ہو، اپنے آپ کو امت مصطفیٰ کے اندر داخل کر کے یہ محبت مصطفیٰ کا دعوے کرنے والا ہو، اور پھر وہ آمد مصطفیٰ کے اوپر خوشی نہ منائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بلکہ عاشق تو یہ کہا کرتا ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے مختصراً ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور فرمائیے، ان دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ جب ہم سیاق و سباق دیکھتے ہیں، جب ہم اس آیت کریمہ کے پیچھے کے مقامات کو دیکھتے ہیں، آگے کے مقامات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ تھی جو فرعون کے مظالم کو برداشت کر رہی تھی، وہ فرعون جو کہ بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا اور بیٹوں کو مار دیا کرتا تھا، وہ فرعون جو بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیر میں رکھے ہوئے تھا، ان پر ظلم و تشدد کیا کرتا تھا۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، جب بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد ہوا تو اللہ رب العالمین نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، اپنا ایک رسول بھیجا، اپنا ایک نبی بھیجا، جن کو موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ آئے، اللہ رب العالمین کے کرم اور فضل سے ان کو فرعونیوں سے نجات ملی۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو دریا کے اندر تباہ و برباد کیا، ہلاک کر دیا، اور بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے مظالم سے نجات دے دی۔ اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر کی برکت سے دریا کے اندر راستے بنا دیے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات بخشی۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرما دیا، اے میرے موسیٰ ان لوگوں کو یہ یاد کرایا کرو، ان لوگوں کو یہ بتایا کرو کہ اس دن کو نہ بھولو جب تم پر ظلم ہو رہا تھا، جب تم پر جبر ہو رہا تھا، جب تم کو کاٹا جا رہا تھا، جب تم کو ذبح کیا جا رہا تھا، جب تم کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، جب تمہاری اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرعون کے مظالم سے نجات دی، اور تم کو نجات دے کر فرعون کو اور فرعونیوں کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیا۔ لہذا اس دن کو یاد کرو۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، میں بتانا چاہتا ہوں، اگر فرعونیوں کے ظلم و تشدد سے موسیٰ کی قوم بچ جائے، اللہ رب العالمین فرمائے اس دن کو بھولنا نہیں ہے، اس دن کو یاد رکھنا ہے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، اس دن کے لیے اللہ کریم اپنے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرما دے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے موسیٰ ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ پھر میرے آقا کریم کے غلاموں، جب اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور وہاں آ کر
کر جب یہودیوں کو دیکھتے ہیں کیا کہ وہ جناب علی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، میرے آقا کریم مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں تم نے آج کے دن کا روزہ کیوں رکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آج ہم نے روزہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں فرعون کے ظلم سے اس دن نجات بخشی تھی، فرعون کو تباہ و برباد کیا تھا، اللہ پاک نے ہم پر اللہ پاک نے کرم فرمایا تھا، ہم اللہ کے شکرانے کے طور پر اس دن کے اندر روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے تو میرے آقا کریم کے غلاموں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم عذابات سے بچ جائے، ظلم و تشدد سے بچ جائے تو اللہ اس دن کو خاص بنا دیتا ہے، تو وہ محبوب جو آئے رحمت بن کے آئے ہیں، جن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو جو خود جو ہے وہ رحمت بن کے آئے ہیں، سراپا رحمت بن کے آئے ہیں، تو پھر کیوں نہ عاشق ہے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اسی محبت کو بچوں کے دلوں کے اندر، بڑوں کے دلوں کے اندر، بڑوں کے دلوں کے اندر، ہر چھوٹے سے لے کر ہر بڑے تک الحمدللہ اسی محبت کو روشن کرنا چاہتی ہے، اسی محبت کا پیغام عام کرنا چاہتی ہے۔ دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے کہ یہ میرے محبوب کے سچے غلام بن جائیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف محبت کے دعوے نہ کریں بلکہ پریکٹیکلی تصویر بن جائیں، بلکہ اگر کوئی آئے تو دیکھے تو اس کو بتانا نہ پڑے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، چہرہ دیکھ کے پتا چل جائے کہ نبی پاک کا غلام ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے لیے یہ محبتوں کا پیغام لائی ہے، آپ کے بچوں کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 15,000 سے زائد مدارس المدینہ ہیں جن میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں جامعات المدینہ ہیں جن میں علماء کرام پیدا کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ الیاس قادری نے آپ کے چندے سے، آپ کے دیے ہوئے عطیات سے نہ کوٹھی بنائی ہے، نہ بگلا بنایا ہے، نہ پلاٹیں بنائی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے اس برگزیدہ بندے نے، اللہ رب العالمین کے اس ولی کامل نے ہر سال میں کوئی سینکڑوں کی تعداد میں یا عالم دیے ہیں، یا مفتی دیے ہیں، یا حافظ قرآن دیے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیو دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو مدینہ مسجد کے اندر اجتماع ہوتا ہے، آپ سے عرض ہے اس اجتماع میں اول داخل شرکت فرمایا کریں، خود بھی آیا کریں، دوسرے دوستوں کو دعوت دے کر آیا کریں۔ پیارے بھائیوں اور باقی یہ گزارش یہ بھی کرنی ہے کہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج فیضان مدینہ کے اندر حضرت علامہ مولانا اساتذہ الاساتذہ پروفیسر عبد اے مالک مولا، جو بھائی بچے دور نزدیک سے اس جلوس پاک میں شرکت کے لیے تشریف لائے، اے اللہ ان سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک مولا جلوس میلاد کے صدقے ہمارے سینوں کو مدینہ بنا۔ اے مالک مولا ہماری تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ اے مالک مولا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تعلیم کے اندر کامیابی عطا فرما۔ اے مالک مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مالک مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے مالک مولا ہمیں ہر سال ماہ رمضان میں عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے مالک مولا جو بھائی یہاں دلوں میں جائز حاجات لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اے مالک مولا سب کی دلی حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے مالک مولا جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے مالک مولا میں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.